دوستو اس خبر کو سن کر اور دیکھ کر آج میرا دل بہت بوجھل ہے. آج میرے الفاظ لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اینجل چکما کی. وہ نوجوان جو تریپورہ سے اتراکھنڈ صرف اس لیے آیا تھا کہ کتابوں کے اجالوں سے اپنے گھر کی غربت کو دور کر سکے. لیکن اس نوجوان کو کیا معلوم تھا کہ جس معاشرے جس سماج کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے وہاں اس کی پہچان قابلیت سے نہیں بلکہ اس کی آنکھوں کی بناوٹ اور چہرے کی رنگت سے کی جائے گی. واقعہ سادہ نہیں ہے دوستو. اس کے پیچھے چھپی ہے ایک زہریلی نفرت جو بہت خطرناک اور ہولناک ہے. اینجل سبزی لینے نکلا تھا. چند شرپسندوں نے اور نفرت بازوں نے جن کو آج بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے انہوں نے دیکھا تو اس کی شکل کا مذاق اڑایا. اسے چائنیز کہا, اسے موموز کہا, اسے اجنبی کہہ کر پکارا. لیکن جب اس نے پلٹ کر صرف اپنا حق مانگا, کہا کہ میں بھارتی ہوں, میں انڈین ہوں, چینی نہیں, بس اس سچائی کی قیمت اس نوجوان کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی. اسے چھریاں ماری گئی, اس پر حملہ کیا گیا, اسے تڑپنے کے لیے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. 17 دنوں تک ہاسپٹل میں وہ موت سے لڑتا رہا, پھر خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. دوستو سوال یہ نہیں ہے کہ قاتل کون ہے, سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زہریلی سوچ ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کا دشمن بنا رہی ہے. ہم اتنے پست اور اتنے کیسے گر گئے کہ کسی کا نارتھ ایسٹ کا ہونا اس کے قتل کا جواز بن جائے. کیا ہماری ڈگریاں, ہماری یونیورسٹیاں ہمیں یہ نہیں سکھا سکی کہ زمین پر بسنے والا ہر انسان برابر ہے؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں, لیکن کیسی قوم جہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کو اس لیے مار دیتا ہے کیونکہ اس کی شکل ہم سے نہیں ملتی, جہاں ایک ماں کے لخت جگر کو لہو میں نہلا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی دوسرے خطے سے تعلق رکھتا ہے. اینجل چکما کی موت پر پولیس نے ہنگامے کے بعد FIR بھی درج کر دی. کچھ لوگ جیل بھی چلے جائیں گے, لیکن کیا اس سے نفرت ختم ہو جائے گی جو گلیوں میں, کوچوں میں اور محلوں میں اور سوشل میڈیا پر ننگا ناچ کر رہی ہے؟ دوستو اگر آج ہم نے اس واقعے کو صرف ایک ہیڈ لائن سمجھ کر بھلا دیا تو یاد رکھیے کل آپ کا یا میرا نمبر بھی آ سکتا ہے. آج اینجل کو اس کی شکل, اس کی آنکھ دیکھ کر مارا گیا تو کل کسی کے لباس کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے. پرسوں کسی کے عقیدے اور اس کی زبان کو دیکھ کر نشانہ بنایا جائے گا جو بنایا جا رہا ہے. دوستو نفرت جب بھوکی ہو جاتی ہے نا, وہ صرف شکار چاہتی ہے, شکار تلاش کرتی ہے, اسے وجہ کی ضرورت نہیں رہتی. میں صرف دکھ بانٹنے کے لیے نہیں بلکہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں.